زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڑھے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید کی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بولتے سامنے سجدہ کے ہوتے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ کی خاطر بڑیاں یہ تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم کا رستہ دسیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ ان سارے قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے یہ دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معززمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے بوجھ گزار کر چکے ہیں، نواں پارہ سورت کا نام سورہ انفال۔ اس کے اندر اللہ رحیم و کریم نے اونا مومنہ کا تذکرہ فرمایا ہے جڑے اللہ کا ذکر سن کے جنہاں دے دل اللہ کا ذکر سن کے قرآن پڑھ کے باغ باغ ہو جاتے نے، انہاں دا ایمان بڑھتا ہے۔ اور جدو اللہ دے ذکر تو جڑے لوگ غافل ہو جان، انہاں دا ایمان نہیں بڑھ سکتا، بلکہ جڑے اللہ دا ذکر سن کے انہاں دے دلاں دی کیفیت بدل جائے اور انہاں دا توکل ہوئے صرف اپنے رحمان تے، اللہ دا ذکر کیے اے قرآن بھی اللہ دا ذکر، اللہ نے قرآن کو ذکر بھی کیا، نور بھی کیا، قرآن بھی کیا، اور اللہ نے اس قرآن کو فرقان بھی آکھیا، یعنی مختلف نام نے اس کتاب دے ذکر، نور، قرآن، فرقان۔ اس واسطے اگر کائنات کے اندر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے دلی سکون ملے، میرے اطمینان مل جائے، انہوں چاہیے اپنا تعلق قرآن دے نال جوڑ لے، قرآن دے نال اپنی دوستی کر لے، اور جڑا مومن ہے، مومن دی شان
فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ جنہاں دے دل اللہ دے قرآن نال جڑ جانے، جڑے آیتاں پڑھ کے رب دے قرآن نال دوستیاں بنا کے اٹھ دے بیٹھ دے اپنا تعلق اپنے رحمان دے نال رکھ دے نے، ایسے مومناں دے دل جڑے نے جڑے قرآن دے نال جڑے نے، اللہ انہاں نوں دنیا دے اندر بھی عزتاں عطا کر دیندا ہے، آخرت دے اندر بھی اللہ عزتاں عطا کر دیندے نے۔ دنیا تے بڑیاں بڑیاں کتاباں آئیاں، بڑے بڑے صحیفے آئے، لیکن اللہ نے تیاں پاریاں دی چٹھی نوں قرآن نوں اللہ نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر، پھر اللہ پاک نے لیلۃ القدر دی رات دے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ پاک نے لیلۃ القدر دی رات دے اندر اے قرآن جڑا مکمل کیتا ہے، قرآن اترے ہیں او دنیا جہان دے لوگوں کائنات دے اندر کوئی بندہ اخباراں پڑھدا پڑھدا تھک جاندا ہے، صحیفے پڑھدا پڑھدا تھک جائے گا، دنیا دے ناول تے ڈائجسٹ پڑھدا پڑھدا تھک جائے گا، لیکن جڑا بندہ مومن جڑا قرآن پڑھدا ہے، جڑا مومن اپنا تعلق قرآن نال جوڑ لیندا ہے، جڑا زیادہ نہیں کم از کم قرآن دا کچھ حصہ جڑا ہے روزانہ دی بنیاد تے تلاوت کردا ہے، او قرآن پڑھن دے نال دل جڑا منور ہو جاندا ہے، اللہ پاک نوں سکون پیدا کر دیندے نے۔ مومن قرآن پڑھدا نہ اکدا نہ مومن قرآن پڑھدا تھکدا ہے، اس واسطے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اگر کائنات کے اندر عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، پھر تعلق قرآن نال جوڑنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہ عظمتاں عطا فرمائیاں نے، قرآن میں یہ شان عطا فرمایا ہے۔ اللہ خود پیغمبر فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں قوماں نوں عظمتاں عطا کیتیاں، قرآن دی وجہ تو اللہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں برادریاں دے نال تعلق رکھن والے جنہاں دا تعلق رب دے قرآن دے نال ہے، جنہاں دے سینے دے اندر رب دا قرآن ہے، جنہاں دی نظر دے اندر رب دا قرآن ہے، جڑے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے، قرآن نوں جناب ترجمے دے نال پڑھدے نے، قرآن دے غور و فکر کردے نے، میرے آقا فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ او جڑیاں قوماں دا تعلق رب دے قرآن دے نال ہے، اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو انہاں لوگاں نوں دنیا دے اندر عزتاں عطا کر چھڑیاں نے، اور جنہاں نے قرآن تو منہ پھیر لے اللہ نے انہاں نوں دنیا تے عبرت دا نشان بنا چھڑیا۔ آج مسلمان جس پستی دا شکار نے، یہ ہوئی وجہ سے رب نے قرآن چھڑ دیتا ہے ذلیل ہو رہے۔ آج جو سارے ملک کی صورتحال پتہ نہیں کیڑے تک وقت ایمرجنسی لگ جائے، کل کی ہو جائے، یہ کیوں؟ ساڈا توکل کسی دا IMF تے، کسی دا چائنا تے، کسی دا امریکہ تے، یعنی انہاں کافراں تے سی اپنا توکل رکھ
رب دے قرآن دے قانون کو نافذ کر دیتا جائے اللہ انہاں لوگوں کو لیا کے تواڈے قدماں دے اندر ٹھیر کر سکے قرآن اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائیاں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اللہ فرماتے ہیں ایسا اس کتاب کی وجہ تو بلندیاں عطا کر سکے صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے تے اسفان ایک شہر ہے جڑا مکے تو مدینے جائیے نا رستے کے اندر اسفان شہر ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین آئے اس شہر کے اندر اس علاقے کے اندر تے مکے کے گورنر حضرت نافع بن عبد الحارث حضرت عمر پوچھتے ہیں اے نافع اسفان دا ڈی سی او کنوں بنایا ہے اسفان دا جناب چیئرمین کنوں بنایا ہے اس شہر دا نگران کنوں بنایا ہے تے حضرت نافع کہتے ہیں اے امیر المومنین فلاں بندہ جڑا ہے انہوں شہر دا کنٹرولر نگران بنا دیتا ہے شہر دا ڈی سی او لگا دیتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں وہ کون ہے حضرت نافع کہتے ہیں امیر المومنین او تے غلام آزاد کیتا ہویا کسے اونچی برادری نال تعلق کوئی نہیں غلام بندہ ہے غلامیاں دے وچوں آزاد ہویا تے جویں اج اسی لوگاں نوں نکیاں برادریاں نوں گھٹیا سمجھ رہے ہیں نا اودوں بھی لوگاں دے اندر یہی شعور سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مکے دے گورنر نوں پوچھ دے نے تو غلام بندے نوں جڑا آزاد ہویا ہے انہوں تو اتھوں دا نگران بنا چھڑے آئے تے لوگ انہیں تے تحفظات دا شکار ہوں گے مارا بندہ چک کے سارے تے نگران بنا دیتا ہے تے حضرت نافع کہتے ہیں اے امیر المومنین جی ہے تے خدا میں پر قرآن بڑا پڑھدا ہے تے خدا میں پر قرآن نال بڑا تعلق ہے قرآن دا علم انہوں بڑا ہے قرآن دے نال دا بڑا تعلق ہے قرآن دی تعلیم بڑی ہے قرآن بھی پیارا قرآن دے نال تعلق بھی بڑا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے مکے دے گورنر جی اللہ نے اس غلام نوں میرے نبی پاک دی حدیث دے مطابق ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او اسفان شہر دا اگر نگران اس غلام نوں بنایا گیا ہے وہ دی جناب کوئی دینی قابلیت دیکھ کے نہیں وہ دی برابری رنگ و نسل دیکھ کے نہیں بلکہ اللہ نے انہوں عزتاں عطا کی دیا نے تے اپنے قرآن دی وجہ تو عزتاں عطا کر چھڑیاں نے اگر اسی بھی روزہ ساڑا معمول ہوئے کہ اللہ نے قرآن کے نال ساڑا تعلق ہوئے ساڑے گھراں دے اندر بھی خوشحالی آ جائے ساڑی روح بھی تسکین مل جائے ایسا جسم ہے نا ایک کتھوں بڑھیا بلا مٹی جت بولو کتھوں بڑھے کہ روح کتھوں آئی ہے آسمان تو اس جسم دی غذا یہ مٹی جو بڑھے ہیں تو یہ دی غذا بھی مٹی دے وچوں ہے روح آسمان تو آئی ہے یہ دی غذا بھی آسمان تو ہے یہ دی غذا ہے اللہ دا قرآن جڑا بندہ اللہ دا قرآن پڑھدا ہے وہ دی روح زندہ رہندی ہے جڑا رب دا قرآن پڑھدا ہے اللہ نو بڑیاں عطا عطا کر چھڑدے نے اللہ نو بڑا مقام عطا کردے نے کیونکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون میرے آقا علیہ السلام مدینہ شہر دے اندر میں میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر میں حضرت عمر بن سلمہ 6-7 سال کا بچہ ہے لیکن اللہ قرآن دی وجہ تو کنی عظمتاں عطا کر دے 6-7 سال کا بچہ ہے یہ مدینے تو باہر رہندے نے مدینے تو باہر یہ نبی بستی ہے ایک کرکش بستی دے کول ایک چشمہ ہے مدینے والے لوگ اپنے چشمے کو آ
کے پانی پیندے اپنے جانوراں نوں پانی پلاندے راہ گزر جڑے نے جناب آ کے مسافر کو پانی پیندے اے عمر بن سلمہ 6-7 سال دا بچہ ہے اس چشمے دے اوتے کھیلدا ہے جیڑا بھی مدینے آندا پانی پین واسطے پانی لین واسطے آ کے جدوں میرے آقا دیاں گلاں کردے عمر بن سلمہ پوچھ دے او جیڑا نبی پاک کولوں قرآن سنیا جے مینوں بھی ذرا سنا وہ مدینے آن والے قرآن سناندے اے بچہ عمر بن سلمہ جیڑا 6-7 سال دا بچہ ہے لوکاں کولوں قرآن سن سن کے زبانی یاد کردا رہیا نالے اپنے نال والے بچیاں نوں قرآن سناوندا ہے نالے جڑے تو گزردے نے انہاں نوں قرآن سناوندا ہے اے جناب قرآن دے نال اینا پیار کردا ہے قرآن نال اینیاں محبتاں کردا ہے اینوں کافی سا قرآن دا سن سن کے یاد ہو جاندا ہے اے بڑا قرآن دے نال تعلق ہے لوکاں دے ذہن دے اندر باشی ایک وقت آئے گا جدوں اللہ پاک اپنے دے لالو انہاں کافراں تے فتح عطا کر دے گا پھر آئے ویلا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا میرے پیغمبر نے مکے کو فتح کیتا تے حضرت عمر بن سلمہ دے جڑے باپ سن اپنے قبیلے دے سردار سن تے دوسرے سرداراں نال لے کے میرے نبی پاک دے کول گئے جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے مسلمان ہون تو بعد میرے آقا فرماندے نے اللہ نے تواڈے تے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے یعنی کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان ہون تو بعد نماز جڑی ہے ضروری اسی کلمہ پڑھی جاندے نماز دے قریب نہیں آندے نماز پڑھدے ہی نہیں ساڈے تے سردی دا بڑا اثر ہوندا ہے گرمی دا بڑا اثر ہوندا ہے اسی لاپرواہی کر جاندے ہاں میرے آقا نے فوراً ہی فرمایا کہ مسلمان ہو گیا تواڈے تے اللہ نے ایک دن دے اندر 5 نمازاں فرض کیتیاں یہ اپنے علاقے دے اندر آئے ہو کے اس بستی دے اندر آئے انہاں کہ چلو ہم کو بندہ نماز پڑھان واسطے رکھنا ہے یہ سردار اکٹھے ہو کے سارے نوں پوچھدے نے قرآن کینوں زیادہ یاد ہے نویں نویں تو مسلمان ہوئے سن کسی نوں ایک سورت یاد ہے کسی نوں 2 سورتاں یاد نے تے اے جڑا بچہ ہے عمر بن سلمہ پھر بالکل بڑا قرآن یاد کیتا سی عمر کتنی ہے 6-7 سال دی جدوں سارے کولوں قرآن سنیا گیا تے اینے جناب سارے نالوں زیادہ قرآن سنایا اور بڑے بڑے جناب سفید داڑھیاں والے بڑے بڑے نوجوان اے پیچھے نے 6-7 سال دے بچے نوں قرآن دی وجہ تو اللہ نے انہاں دا امام بنا چھڑیا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اے 6-7 سال دا بچہ امام بن جاندا ہے اللہ نے قرآن دی وجہ تو بچے نوں اینا بڑے بڑے بزرگاں دا امام بنا چھڑیا اس قبیلے دے لیا کے مسلح امامت دے کھڑیاں کر چھڑے اللہ نے قرآن دی وجہ تو اللہ نے موجودہ عطا کر چھڑیاں قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے بڑیاں قوماں نوں شان عطا کر چھڑیاں میرے آقا مدینے دے اندر میں میرے پیغمبر نے اپنے ایک صحابی نوں مسجد قباء دا امام بنا چھڑے اے میرے پروانے قباء مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھایا کر یہ مسجد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد قباء دے اندر جا کے 2 نفل ادا کردا ہے اللہ سے بندے کو ایک مقبول عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ تعالی سارے مسجد قباء دی زیارت نصیب فرمائے امام کائنات اپنے پروانے نوں مسجد قباء دے اندر امام بنا کے بھیجے ہے اوتھوں دے لوگاں نے آ کے میرے نبی نوں نا شکایت کی تھی کہنے سونے جنہوں امام بنایا جے صبح دی نماز پڑھاندا ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھدا ہے بعد کے اندر سورہ اخلاص پڑھدا ہے دوسری رکعت اندر بھی سورہ اخلاص عشاء دی نماز اندر پہلو دوسری سورت بعد اندر سورہ اخلاص یعنی ہر رکعت کے اندر ہر روز ہی سورہ اخلاص کا تلاوت کردا ہے میرے آقا نے اس اپنے پروانے
مینوں بلایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور میں سنیا تو ہر رکعت دے اندر جڑی ظہری قرات کی جاندی ہے، ظہری قرات دے اندر سورہ اخلاص پڑھنا ہے روزانہ، ہر نماز دے اندر پڑھنا ہے۔ یہ کی وجہ ہے؟ یہ جناب میرے نبی دا پروانہ، یہ میرے پیغمبر دا جانے سارے کہتا ہے سورہ دے اندر اللہ دی توحید ہے، اے دے اندر میرے رب دی توحید ہے، میرے رب دی شان ہے۔ میں اس سورہ دے نال بڑا پیار ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سونے میں نو پڑھنا میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اگر تینوں اے نال سچا پیار ہے، سچی عقیدت ہے، دی محبت دی تینوں رب دی جنت وچ لے جائے گی۔ یعنی سورہ اخلاص دے نال ایک پیار دی وجہ تو اللہ پاک تینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام و یضع بہ آخرین۔ اللہ نے قرآن دی وجہ تو بڑیاں قوماں نو عظمت عطا کر چھڑیاں۔ حضرت سید داؤد غزنوی صاحب کے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بیٹے نے سید ابو بکر غزنوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور سید ابو غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا کہ میرے ابا جان قرآن میں بڑا پیار کرتے سن، قرآن میں بڑی محبت کرتے سن، قرآن میں بڑی عقیدت کرتے سن۔ لائبریری کے اندر جنیاں کتاباں پئیاں ہوندیاں سب تو اونچا قرآن پیا ہوندا، تے کبھی میرے ابا جان نے ان کوئی روکا لکھن لگیا حدیث کی کتاب تے کاغذ نہیں سی رکھیا، رب دے قرآن تے کبھی کاغذ رکھ کے لکھیا نہیں سی، کتے قرآن دی بے ادبی نہ ہو جائے، کتے قرآن دی توہین نہ ہو جائے۔ یعنی اتنا ادب کرنا قرآن دا، اتنا قرآن دا خیال کرنا، قرآن دا اتنا پیار کرنا۔ اور وقت دا صدر ایوب ایک دن ملن واسطے آیا، دیکھنا اللہ عظمت کیویں عطا کردا ہے۔ آج کل دے مولوی صدر دے دروازے تے جا کے دستک دے رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم نال ملاقات دا خواہش مند ہے، کوئی ایم پی ایم این اے نال ملاقات دا خواہش مند ہے۔ سیدنا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ قرآن نال اتنا پیار کردے، قرآن نال اتنی عقیدت کردے۔ وقت دا صدر آیا بار ملن واسطے، سیدنا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ جناب نماز پڑھنے نے نفل ادا کر رہے ہیں۔ آن والے نے دسیا شاہ جی اے سیدنا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کہ آباد صدر ایوب آئے نے ملن واسطے، کوئی گل تے توجہ نہیں کی، آرام دے نال اپنے اللہ دا ذکر اذکار کر کے فارغ ہو کے پھر جب ملاقات کی کہتے ہیں صدر صاحب تسی ملک دے صدر جے، میں اس عظیم بادشاہ دے نال ہم کلام ہو رہا سن، جیڑا ساری کائنات دا بادشاہ ہے، جیڑا 14 طبقاں دا عظیم بادشاہ ہے۔ صدر ایوب دی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے، کہندا سید جی اس واسطے تے حاضری دین واسطے آیا، اس واسطے تے ملن واسطے آیا کیونکہ تہاڈا تعلق رب دے قرآن دے نال ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام و یضع بہ آخرین۔ اور قرآن دی وجہ تو اللہ نے قوماں نوں عزتاں کیتیاں جنہاں نے اپنا تعلق قرآن دے نال بنا لیا، جنہاں نے اپنا تعلق رب دے قرآن نال جوڑ لیا، اللہ پاک انہاں نوں بڑیاں عظمتاں عطا کر دیں گے، اللہ پاک انہاں نوں بڑیاں شاناں عطا کر دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر آخرت دے نال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں بندہ قبر دے اندر جائے گا ہر قبر والے تے ایک عذاب آئے گا، جیڑا بھی بندہ قبر اندر جائے گا طبرانی کی روایت ہے کہ دی قبر دے اندر عذاب آئے گا، این سر والے پاسے آئے گا تے قرآن جڑا ہے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میرا دوست ہے میں تینوں دے قریب آن دینا، جے قدموں وال آئے گا تے صدقہ سامنے آ جائے گا، وہ کہے گا میں
چل کے مسجد میں آتا ہے نا یہ وہ عمل یہ کر کے سامنے آ جائے گا کبھی کہ میں تمہیں یہ قریب نہیں آن دینا سامنے جناب صدقہ آ جاتا ہے جنہ قدموں نال چل کے رب دی مسجد کے اندر آتا ہے جمعہ پڑھن واسطے آتا ہے نمازاں پڑھن واسطے آتا ہے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے اے قرآن تے لگ جاؤ جڑا بندہ قرآن نال یاریاں لا لیندا ہے جڑا بندہ رب دے قرآن نال تعلق جوڑ لیندا ہے جڑا بندہ رب دے قرآن نال پیار کرن لگ پیندا ہے اللہ اس بندے نوں بڑیاں عظمتاں عطا کر دیندا جے اللہ اس بندے نوں بڑیاں شاناں عطا کر دیندا جے او کبھی موبائل تو تھوڑا جہا وقت کڈ کے صبح دی نماز پڑھ کے بہتا نہیں تے ایک رکوع پڑھ لیا کر ادھا رکوع ترجمے دے نال پڑھ لیا کر دیکھی اللہ پاک تیری روح روئی تسکین دے چھڑے گا اللہ پاک تینوں دنیا کے اندر بھی عزتاں عطا کر چھڑے گا جڑا بندہ قرآن دے نال جن نے اپنا تعلق جوڑ لیا جدوں بندہ کسے چنگے نال جڑ جائے نا اللہ پھر انہوں عزت عطا کر دیتا ہے مثال دے طور پہ آج علیندر مان صاحب اعلان کر دیں گے مسجد دے وچوں 10 روپے لیٹر تانوں پانی ملے گا انہیں کہنا لوگوں تو فری لگتا پیا یہ 10 روپے لیٹر پانی لے کے کی کرنا ہے پانی نے کہنا اچھا ہوں تے تو نہیں نہ لے رہا جے میں کسی چنگے تے لڑ لگ گیا نا تے تو کئی حصے زیادہ پیسے بھر کے تینوں خرید رہا ہوں چنگے نے لڑ کتوں لگا بھی دوتی نے لڑ لگ گیا 2 نمبر دوتی نے جناب پیش پیا انہیں پال کا دودھ کے اندر دودھ دی حسن دی وجہ تو دودھ دے نال لگ گیا وہی 150 روپے کلو ہو گئے یعنی جدوں بندہ کتے چنگیاں نے لڑ لگ جائے 2 نمبری تے ماشاءاللہ وہ سارے ایک دوست نے گل سنائی کہ گزر بڑے کا بندہ انہیں کہا جناب چائنا چلے گیا تے چائنا دے اندر نا ایک انہوں نے ریسٹورنٹ ہوٹل ایسا بنایا کہ وہ بندے کا نا وزن کرتے تھے کھان تو پہلو وزن کر کے کاٹے تھے انہوں اندر بھیجنا ہوٹل دے جنہ کھا پی کے آنا ہوتا پھر وزن کرنا وہ جناب کو نہ کیے جی حساب نہ پیسے رکھے سے اور پاکستانی تو پتا 2 نمبری دے وچ ماشاءاللہ پہلے نمبر تے یہ نے گریڈ لایا کہ کیویں کام چلے گا انہیں نا 2 ٹینا نہیں ایک ادھر دی ایک ادھر وہ وزن کرایا واش روم تے جا کے ٹینا رکھ چھڑی کھا پی کے رج کے آگے تو کانٹے تے چڑھیا نا تے وزن جناب تھوڑا وہ کہنے کی پڑ گیا یار یہ بندہ کھا پی کے نہیں آیا ہے یہ اگے نال وزن دا گھٹ گیا ہے وہ کہے جی بل بناؤ آکھے یار ساری جان چھڈ وہ آکھے جناب بل بناؤ میں یہ کھا کے آیا ہوں انہوں نے رسول سی بھی وزن ودنا ہے پیسے لینے ساڈے ورگا ہوتا تو انہوں نے حساب لا لینا سی یعنی ایسے ایسے ساڈے 2 نمبری والے پاسے سے ہوں امریکہ اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتا یہاں نے امریکہ میں بھی چونا لاؤن تو بات نہیں ہے امریکہ نے ایک مشین بنائی جی ATM مشین ہے کہ تسی چیک پاؤ اگر ڈالر نکل گے اگر چیک 2 نمبر ہوا تو 50 یا نکل گا وہ جناب تھوڑا گوٹ پھڑ لے اور پاکستانی نے حساب لایا بھی یہ تھوڑے پیسے چیک 2 نمبر دے کے کیویں کرنے انہیں ایک پلاسٹک کا پائپ لے گیا اج پانی چھڑکنا کھلے بڑے پائپ بھی ہوئے انہیں اتنے چڑھایا وہ چڑھا کے انہیں جناب چیک پڑا کہ ڈالر نکلے وہ جو 50 جناب اتنے پیار انہیں ہاتھ میں چوکے سے انہیں کہا لو پاکستان زندہ باد یعنی 2 نمبری کام دے اندر اسی سارے نالوں یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یارو وہ کسی چنگے دے لڑ جدا بندہ لگ جائے نا پھر وہ ہلکا بھی ہوئے نا مٹی دے چند دن گلاب دا پھول پیار ہے نا تے مٹی وچوں خوشبو ہونے لگ پئی انہیں کہا ہے مٹی انہیں کہا میرے تے چند دن گلاب دا پھول پیار ہے وہ دی رفاقت دی وجہ تو میرے اندر خوشبوئیں پیدا ہو گئی جڑا بندہ چنگیاں دے لڑ جاندا ہے لڑ لگ جاندا ہے اللہ وہ دا مقام ہی بنا دیندا ہے تے قرآن نال چنگی شے کوئی نہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون
لڑ لگ جاندے ہیں اللہ پاک اس بندے کو بڑا مقام عطا کر دیندے ہیں کہ قرآن نالوں چنگا کوئی نہیں آنا قرآن دے لڑ لگ جاندے اور چنگیاں دے لڑ لگے ہم انہیں کہا میری چولی وچ پھول پے چنگیاں دے لڑ لگے ہم میری چولی وچ پھول پے بندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے جیڑا بندہ چنگیاں دے نال لڑ لگ جاندے ہے اللہ نو بڑا مقام عطا کر دیندے ہے آن اگر کائنات دے اندر مقام چاہندے ہیں کائنات دے اندر اگر عزت چاہندے ہیں آپ پھر رب دا قرآن پڑھیا کر اور کبھی فارغ وقت بیٹھ کے پڑھیا کر طبیعت بڑی خراب ہے دعا کرو اللہ تندرستی عطا فرمائے اللہ جننے بیمار ہیں سارے صحت کامل عاجل عطا فرمائے اللہ تو ہی دعاواں دے سنن والا ہے اسی تے تیرے لڑ لگے ہیں جو لڑ لگیاں سو در گئیاں تے پار سلامت گئیاں جو لڑ لگیاں سو در گئیاں پار سلامت گئیاں کدے نہ پار گئیاں جیڑا بندہ چنگیاں دے لڑ لگ جاندا ہے پھر جیدا تعلق رب دے قرآن نال بن جائے جیدا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے او قرآن تے ہوئے جیدے والے اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا جیڑا بندہ قرآن نال یاری لا لیندے او یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے سوتے نصیب جگا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے سوتے نصیب جگا لے تو دن رات قرآن نو پڑھیا کر راضی رب رحمان نو کریا کر جنتی درجے اوپر چڑھیا کر اور قرآن دے درجے پا لے تم یاری نال قرآن دے لا لے تم اپنے ستے نصیب جگا لے تم اے کرم خدا فرمایا ہے سب پاک قرآن عطایا ہے کسے امت دے ہی سے نہ آیا ہے پڑھ بسم اللہ سینے نال لا لے تم یاری نال قرآن دے لا لے تم اپنے ستے نصیب جگا لے تم ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب تو پاویں گا بندہ پڑھا الف لام میم کتنا ہو گئے تے نیکیاں کنیاں مل گئیں 30 جے دی زبان تھوڑی جی اڑتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ اعلان کرتے میں اس بندے کو 2 اجر عطا کرنا کیونکہ وہ تھوڑا جہا تکلیف نال پڑھتا ہے تو ڈبل بھی ہوتا زیادہ ہی بڑھتا ہے ہوتا ثواب زیادہ ڈبل بڑھتا ہے ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب تو پاویں گا وچ جنتاں دے لکھیا جاویں گا چاتی وچ حدیث دے پا لے تو جو پڑھن قرآن نو جاندے نے اگے پاج فرشتے آندے نے پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے انہاں پراں تے قدم ٹکا لے تم یاری نال
قرآن دے لالے تم اپنے ستے نصیب جگا لے تم جڑا قرآن دے نال لگ جاندے جڑا چنگیاں دے نال لگ جاندے ابو بکر قرآن نہ لگے اللہ نے صدیق بنا چھڈیا ہے عمر قرآن نہ لگے اللہ نے فاروق بنا چھڈیا ہے عثمان قرآن نہ لگے اللہ نے ذوالنورین بنا چھڈیا ہے علی قرآن نہ لگے اللہ نے حیدر کرار بنا چھڈیا ہے ابو ہریرہ قرآن نہ لگے اللہ نے حافظ حدیث بنا چھڈیا ہے امیر حمزہ قرآن نہ لگے اللہ نے سید الشہداء بنا چھڈیا ہے اور کالے رنگتا بلال انہیں اپنا تعلق قرآن نال جوڑیا ہے چلتا شمیم دیوے تے پیران دی آواز جنت اندر آ رہی ہے کل جدو قبر دے وچوں بندہ اٹھایا جائے گا ملک شام دے اندر محشر دا میدان لگے گا کس ملک دے اندر شام دے اندر مثلا جڑے فیصلہ آباد دفن ہے نا وہ اتھوں اٹھن گے تے ملک شام دے اندر محشر دے میدان لگ جان بندہ ننگا ہوئے گا پیروں بھی ننگا تینوں بھی ننگا میرے آقا فرمانے نے بندہ قبر میں جو اٹھایا جائے گا جدو باہر نکلے گا سامنے کا بڑی خوبصورت جناب شکل والا ایک نوجوان نظر آئے گا اے جڑا سورج ہے نا 12 کروڑ میل ہے زمین تو اونچا ایک میل دے فاصلے تے آ جائے میل سوا میل دے فاصلے تے ہوئے گا اور کچھ لوگ اپنے پسینے دے اندر گوتے کھا رہے پڑھیں کئیاں دے گھٹنیاں تک ٹخنیاں تک پسینہ ہوئے گا دیکھنا قرآن دی یاری میرے آقا فرمانے نے نکل کے جدو قرآن والا قبر وچوں باہر آئے گا تے سونا نوجوان انہوں سامنے نظر آئے گا تے یہ پوچھے گا بزرگو میں نے پہچانے ہیں یہ کہے گا نہیں میں نہیں پہچانے ہوں یہ کہے گا انا صاحب القرآن اور میں قرآن جنہوں تو پڑھنا رہے ہیں میں قرآن جنہوں تلاوت کرتا رہے ہیں اور جنہوں ترتیل دے نال دے ترجم نہ پڑھتا رہے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یہ نوجوان جو ہے اور اس دن سایہ کوئی نہیں ہو سورہ بقرہ یہ سورہ ملک یہ بندے لوگیں نچھا کر دے آئے اگے کے رب دا قرآن ہے تے پیچھے جنتی مہمان ہے تے انتے تے صاحبان ہے کیسا منظر ہوئے گا اگے اگے قرآن جا رہے ہیں تے پیچھے پیچھے جنت دا مہمان جا رہے ہیں تے انتے صاحب سورہ ملک تے سورہ بقرہ اور پڑھیا کر قرآن کی تلاوت کریا کر اگر زندگی کے سکون جانا ہے تو قرآن کے نال تعلق جوڑ لے انج کر کے قرآن اگے اگے جا رہے ہیں تے میدان محشر دے اندر لے جائے گا اتے جو صاحبان نے سایہ کیتا ہے تے چلدیاں اللہ دے کول حاضر ہوئے گا قرآن کہے گا اللہ سوڑیا پہلو اس بندے نو لباس پہنا دے کیونکہ ننگا آئے گا سارے ننگے ہوں گے اما دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سوڑیا اسی تے بڑی شرموں میں آواریاں وہ اسے بڑھے گا کی میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اس دن میرے اللہ دی حیبت اتنی ہوئے گی کسی لوگ کوئی ہمت ہی نہیں ہوئے گی کہ کسی وقت نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے اس دن ہر بندے دی زبان پہ ہوئے گا رب نفسی اللہ مینو بخش دے ساری دنیا پہ جہنم میں چلے تے اس دن تیرے کام کون آئے گا رب دا قرآن کام آئے گا این کر کے رب دے دربار دے اندر
کہے گا اللہ پہلو انہوں لباس پہنا دے. اللہ قرآن دی گل من کے قرآن دی سفارش من کے یہ بندہ کرے گا. آج پتہ لگا ہے کہ قیامت دن بھی کوئی یاریاں لگانے والا ہوئے گا. اور اگر جانے کہ کل میدان محشر کے اندر قرآن تیرا صاحبان بن جائے پھر قرآن تیرا تعلق جوڑ لے کہے گا اللہ انہوں لباس پہنا دے. اللہ انہوں لباس پہنا دیں گے. کہے گا اللہ انہوں عزت کا تاج پہنا دے. اللہ انہوں عزت والا تاج پہنا دیں گے. قرآن کہے گا اللہ یہ میرے ٹھنڈیاں راتاں دے اندر ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کر کے اے پردہ ہوندا سی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کی دے پردہ سی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ وہ لباس بھی پا دیتا ہی تاج بھی پہنا دیتا ہی تے اللہ جنت وچ بھی داخل کر دے. اور قرآن دی یاری نوں جنت وچ لے جائے گی. جے ساتھی تیرا قرآن ہوے گاڑی قبر والی آسان ہوے. جے ساتھی تیرا قرآن ہوے گاڑی قبر والی آسان ہوے. کوئی دکھ نہ تینوں کوئی دکھ نہ تینوں حشر میدان ہوے. پڑھ قرآن تے عمل کمال ہے تو یاری نال قرآن دے نال ہے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو. او قرآن دے نال پیار کر لے. اگر تیرا سچا قرآن نال پیار ہوئے پھر چلی اٹھ نبوے دا بےایمان جڑا خالد شاہ ناظر ہے کبھی قرآن دا ترجمہ بدلن دی کوشش نہ کرے کبھی قرآن تے ڈاکا نہ مارے. اس بےایمان میں نہیں پتا کہ اس قرآن دا وہ حافظ میرا اللہ ہے. اللہ فرماندے میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. مدرسہ حفظ جڑا ربوے دے اندر ہے اس بےایمان نے ایک ایپ ہے نا پلے سٹور موبائل دے اندر اتوں قرآن جدو ڈاؤن لوڈ پتا کرتا ہے انہیں قرآن نو بدلن دی قرآن دے ترجمے نو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی. تو پرچہ ہو گیا ہے گرفتار ہے سارے حالات بھی قبضے دے اندر لے رہے ہیں گورنمنٹ نے. یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ ترجمہ کر انہوں نے کیا ہے کہ ہر نبی دی نبوت دے مہر لانے والے یعنی قرآن دے ترجمے کے اندر تحریف کر چھٹی لیکن انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جب تک قرآن اس دنیا تے ہے یہ دا محافظ کون ہے وہ بڑے بڑے آئے قرآن کو مٹھان والے قرآن کو مٹھان والے خود مٹ گیا لیکن قرآن مٹ سکیا. جو ایک وقت کے اندر انگریز نے اعلان کیتا مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں تے کنٹرول کیویں کیتا جائے. دسن والے دسیا جب تک انہاں دا قرآن قبضے دے اندر نہیں لیندے اونی دیر تک مسلمانوں تے حاوی نہیں ہو سکتے.
مسلمانوں کو اپنے کنٹرول کے اندر نہیں کر سکتے. انگریز حکمران اعلان کر دینا ہے انہاں دے قرآن دے نسخے جلا دیو, کٹھے کر لو انہاں دی مسجداں دے وچوں, انہاں نے قرآن دے نسخے جناب اٹھا لے, نعوذ باللہ جلان دیاں کوششاں کیتیاں. انگریز دا وزیر نکل کے ایک پنڈ دے بازار وچوں جا رہے ہیں, کی ویندا ہے چھوٹی جی مسجد ہے, چھوٹی چھوٹی دیوار ہے, اینے کی ویکھیا تے کان دے اندر قرآن دی آواز آ رہی ہے. ایک چھوٹا جہا بچہ 8-10 سال دا نبینا قرآن دا حافظ ہے, قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے. چھوٹا 8-10 سال دا بچہ ہے, قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا رہے ہیں. ایک جناب وزیر جا کے کہندا ہے اپنے حکمران نوں, کہندا حکمران جی انہاں دیاں مسجداں دے وچوں تے قرآن کڈ سکنا ہے, پر مسلماناں دے سینیاں وچوں قرآن کڈ سکدا, انہاں دے سینیاں وچوں قرآن نہیں کڈ سکدا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ پاک دا محافظ سے نگہبان ہے. اے ربے دے بے ایمان قادیانی جڑے نے کدی ختم نبوت دے ڈاکے دیاں کوششاں, کدی قرآن دے ترجمے دے اندر, کیونکہ جس بندے نے بھی پلے سٹور تو کسی مسلک دا بھی ترجمہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, انہیں کہنا گیا ترجمہ تو سارا نہیں ایک جیسا ہے, یہ بالکل ٹھیک لکھے ہے. اس بے ایمان نے جسارت کی تھی, لیکن میرا اللہ یہ نگہبان ہے. تے جیڑا پہرے دار جاگدا بھی ہے انہوں نیند بھی نہیں ہوندی, تے طاقت والی سارا نالوں زیادہ ہے, او دی سماعت بھی لامحدود ہے, او دی جناب نظر بھی لامحدود, او دی سماعت بھی لامحدود, او دی طاقت بھی لامحدود. جویں دلی دے چوک دے اندر عیسائیاں دا پادری مسلماناں نوں چیلنج کر دیندا ہے, دلی دے چوک اندر ہندوستان دے اندر عیسائیاں دا پادری مسلماناں نوں چیلنج کردا ہے, کہندا آ جاؤ میں اپنی انجیل اپنے سینے دے نال لا لینا, تسی قرآن اپنے سینے دے نال لا لو. اے کر کے دلی دے چوک اندر اگ جلا دینے ہاں, چھال منی مار دینا دے تسی بھی مار دے ہو, جڑا سچا ہوئے گا بچ جائے گا. شاہ عبدالعزیز تحویل رحمت اللہ علیہ مردے قلندر, اے اللہ دا ولی قرآن دا یاریاں لان والا, قرآن دا محبت کرنے والا. مسلمان بڑے پریشان نے, اگ دا کام تے جلا دینا, اگ دا کام تے ساڑ دینا. اے جناب کر کے جاندے نے, جا کے کہندے نے شاہ جی عیسائیاں دا پادری چیلنج کر رہا ہے, کی چیلنج ہے؟ کہندا ہے شاہ جی وہ کہنا ہے اگ دے اندر اگ جلا دینے ہیں چوک دے اندر, میں بھی جناب اپنی کتاب سٹ دینا, تسی بھی اپنا قرآن سٹ دے ہو, جڑا سچا ہوئے گا بچ جائے گا. شادی کر کے آئے نے چوک دے اندر, آگے کہندے نے او پادری آئے مینوں تیرا چیلنج قبول ہے, پر ایک گل سن لے, اسی تے قرآن نوں اونچا پھیرنا گوارا نہیں کردے, قرآن نوں بغیر وضو تو ہاتھ لانا گوارا نہیں کردے, قرآن نوں کنڈ کر کے چلنا گوارا نہیں کردے, قرآن اپنی جان تو زیادہ پیار کرنے ہیں. ان کر کتاباں نہیں چکڑیاں, وہ اپنے سینے نال انجیل لا لے, میں اپنے سینے نال قرآن لا لینا. چھاڑ تم ہی مار دے تے چھاڑ میں بھی مار دے, جڑا سچا ہے گا بچ جائے گا. جدو پادری نے سنیا تے پادری نس گیا, انہیں آخیا اگر میرے پتا ہوتا نا ایسے قرآن نال یاری لاؤن والے نہیں لے, تے جیڑا مسالہ جی اگ نہیں لگتی, جیڑا میں انجیل نوں لا کے آیا تھا نا, وہ میں اپنے جسم نوں بھی لا کے آ جاؤں. اللہ نے دلی دے چوک دے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, آمن لے قرآن دا کہنا, جے تو جنت وچ گاڑ لینا. آمن لے قرآن, اب قرآن دے نال تک جوڑ لے, آمن لے قرآن دا کہنا, جے تو جنت وچ گاڑ لینا. آلگ جنبی دے آکے, آلگ جنبی دے آکے, رب تیری کا جنت آپے, نہ کر تو ظلم تے پاپے, ایک بیٹھ صدا نہیں رہنا. آمن لے قرآن دا کہنا, جے تو جنت وچ کر لینا. چھڈ رسم رواج تمامی,
کر نبی دی قبول غلامی قرآن کہہ رہے رسم رواجاں نو چھڑ دے قرآن نال پیارے وے جو قرآن کہندا ہے او دے تے عمل کرنا قرآن کہہ رہے آئے چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو نوری بھی دین سلامی تینو نوری بھی دین سلامی پالا سنت والا کہنا آمن لے قرآن دا کہنا آمن لے قرآن دا کہنا یہ تو جنت وچ کر لینا آ چل کم کے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ اللہ تعالیٰ سارا وقت رہے تو اگیا دعا جناب انشاءاللہ 9 تاریخ نو رات 2 بجے دی فلائٹ ہے انشاءاللہ جانا ہے عمرے تے اللہ جن نے بیٹھے نے سارا نو رہ جا چل کم کے بیت اللہ کر معاف گناہ تیرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا او تارے اس دے بہرو لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا جیڑا بندہ قرآن دے نال پیار کر دے ایک مسلمان قرآن نال پیار کرنے والے نے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن پکڑ کے دوجے وچ جناب بخاری پکڑ کے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن پکڑ کے دوجے وچ مسلم دی کتاب پکڑ کے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن پکڑ کے دوجے وچ ترمذی پکڑ کے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن پکڑ کے دوجے وچ مشکات پکڑ کے اللہ دے فضل و کرم دے نال پوری دنیا دے اندر قرآن دا جھنڈا کٹ دیں گے انہاں قادیانیاں نو جناب ٹنگ دیں گے کہہ دو انشاءاللہ اور قادیانی قرآن ادا لا سکدے اور قادیانی ختم نبوت دے وار کر سکدے نہیں کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے ما کان محمد ما کان محمد احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جب قرآن دی باری آئی تے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہندوستان کے اندر نا سارے جناب مظاہر کا کٹھا پروگرام ہے اسٹیج لگا اسٹیج سیکٹری اعلان کرنا ہے کہ تلاوت وہ بندہ کرے گا جنہوں اپنی کتاب زبانی یاد نہ اتھے کوئی قرآن دا حفظ اٹھ دے لکھاں دا مجمع نہ کوئی انجیل دا حفظ اٹھ دے اتھے قرآن دے 60 حافظ اٹھ پہنے اللہ نے دلی دے چوک اندر 3 پارے دی چٹھی نو عظمتہ عطا کر چھڑی اور قرآن دے 60 حافظ اٹھ پہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اور جتوں بندہ قرآن نال چھوڑ جاندے اللہ سے مجھے نو عظمتہ عطا کر چھڑ دائے اگے بھی کئی دفعہ واقعہ بیان کیتا تو اڑا ایمان تازہ کرنے واسطے میرے پیغمبر نے کہا کہ جنازہ پڑھا رہے ہیں جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے کہ میرے نبی نے کہا کہ مسافہ کر رہے ہیں سارے اندے نال مسافہ کرنے والے وچ فرشتیاں دا سردار جبریل بھی جدو جبریل نے کہا کہ میرے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا نا میرے آقا پوچھے نے جبریل کدھر ہے کہنا سونے ایدہ جنازہ پڑھنے واسطے آئے کسی دا جنازہ ایم پی اے ایم این اے وزیر وہ آ کے پڑھن دے جناب بڑے خوش ہوتے ہیں تے جیدہ جنازہ پڑھا رہے ہیں آمنہ دے لال محمد تے نبی دے یار پیچھے پڑھ رہے ہیں تے فرشتیاں نا سردار بھی آئے تے جبریل کہتے ہیں سونے میں کلہ نہیں آیا
آسمان تو 70,000 ملائکہ بھی۔ میرے آقا فرمانے نے جبریل اللہ ماڑا جے وہ یہ کیڑی ادا ہے جڑی رب نوں اتنی پسند آ کہ آسمان دے ملائکہ آ رہے ہیں۔ جبریل کہنے نے سویا ہور تے کسی گل دا پتہ کوئی نہیں۔ 30 پاریاں دے وچ 114 سورتاں دے اندر ایک چھوٹی جی سورت ہے قل هو اللہ احد۔ یہ وہ بڑی پڑھدا سی اللہ نوں یہ ادا ہی پسند آ۔ تسی بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ قرآن دا ایک حصہ اللہ دی قسم اگر اپنی زندگی کے اندر انقلاب چاہنا ہے، اگر چاہنا ہے کہ قادیانیاں نو انہاں مرزائیاں بھی ایماناں نوں سی جواب دیے تے خالی نعرے نال کام نہیں چلنا۔ ایک کام چلنا ہے عمل دے نال۔ جدوں اسی قرآن تے عمل کریں گے انہوں نے پتہ ہوئے گا کہ قرآن تے عمل کرتے ہیں اپنے قرآن نو دا لگن دیں گے کہ جے اسی آپ بھی دا لائی جانا ہے اتنے جناب ٹن ٹن کے اتنے جناب کے پیپ چڑھا کے دودھ چ پانی پا کے انہیں کہنا ہے آپ ہو جائے نا قرآن میں کی کرنا ہے۔ لیکن جتنے بھی غیر گزرے مسلمان ہوں گے انشاءاللہ اپنے دین تے کمپرومائز کر سکتے نہ میرے نبی دی ختم نبوت تے نہ رب دے قرآن تے تے پھر قرآن تے ایسی کتاب ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں اسی ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور اسی ہی دے نگہبان ہیں، اسی ہی دے پہرے دار ہیں۔ اللہ دے کے دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن کو پڑھ کے اللہ اس تے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔